حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انتہائی اہم معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس معاہدے پر دستخط ہونے کے فوراً بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے جو بیانات، دھمکیاں سامنے آئے ہیں کہ امریکہ کا اس معاہدے کا احترام کرنے یا اس پر قائم رہنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے۔ واشنگٹن اس مفاہمتی یادداشت کے تقریباً تمام اہم نکات اور وعدوں سے نہ صرف پیچھے ہٹ رہا ہے بلکہ عملی طور پر اس کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انتہائی سخت اور آمرانہ لہجے میں کھلم کھلا کہا ہے، آپ نے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کی فیس نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا واحد انجام صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہوگا، یعنی امریکہ براہ راست فوجی کارروائی کرے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے موضوع کا تعلق براہ راست عالمی امن، بین الاقوامی قوانین کی کھلی دھجیوں، بڑی طاقتوں کی بدعہدی اور سب سے بڑھ کر معصوم انسانی جانوں کے بے دردی سے کیے گئے ضیاع سے ہے، جن کا خون کیا گیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انتہائی اہم معاہدہ طے پایا تھا، جسے دنیا بھر میں اسلام آباد معاہدہ یا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا اسلام آباد MOU کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کا بنیادی اور واحد مقصد خطے میں جاری ہولناک کشیدگی اور نیول بلاکیڈ جو تھی یا رستے جو بند جو تھے اور جو خطرناک فوجی کارروائیوں کا ایک فوری اور مستقل خاتمہ تھا، تاکہ پوری دنیا کو ایک ایسی جنگ سے بچایا جا سکے جو گلوبل اکانومی اور پوری ہیومینٹی کو تباہ کر سکتی تھی۔ لیکن اس معاہدے پر دستخط ہونے کے فوراً بعد امریکی قیادت، بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جو بیانات، دھمکیاں اور زمینی اقدامات سامنے آئے ہیں، انہوں نے پوری دنیا پر اب یہ سچائی بالکل واضح کر دی ہے کہ امریکہ کا اس معاہدے، جس کو امن کے لیے MOU کہہ رہے ہیں یا اسلام آباد MOU کہہ رہے ہیں، اس معاہدے کا احترام کرنے یا اس پر قائم رہنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن اس مفاہمتی یادداشت کے تقریباً تمام اہم نکات اور وعدوں سے نہ صرف پیچھے ہٹ رہا ہے بلکہ عملی طور پر اس کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کا یہ رویہ، یعنی امریکہ کا یہ رویہ بین الاقوامی قوانین، جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو ڈپلومیسی کے جو بنیادی اور انسانی اخلاقیات کے جو اصول ہیں، ان کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو اس انتہائی متکبرانہ اور دھمکی آمیز بیان کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے بحرین میں گلف کوآپریٹو کونسل اور امریکہ کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے دوران بڑی دیدہ دلیری سے دیا ہے۔ انہوں نے انتہائی سخت اور آمرانہ لہجے میں کھلم کھلا کہا ہے کہ واشنگٹن ایسے کسی بھی سمجھوتے یا معاہدے کو یکسر مسترد کر دے گا جس کے تحت آپ نے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کی فیس یا چارجز عائد کیے جائیں گے۔ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصرار کیا کہ خلیجی ممالک، یعنی پرشین گلف کے جو عرب ممالک ہیں، اور امریکہ کے اس اجلاس میں اس بات پر مکمل اتفاق پایا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی نظام قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بحث کو ختم کرنے کے انداز میں کہا کہ امریکی حکومت کسی بھی فیس، ٹیکس یا ٹول میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے، اور اس اہم عالمی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے کسی بھی نام پر رقم کا مطالبہ سراسر ناقابل قبول، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو روبیو نے یہاں تک خطرناک دھمکی دی کہ اگر مستقبل میں ایسا کوئی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا واحد انجام صرف اور صرف طاقت کا استعمال ہوگا، یعنی امریکہ براہ راست فوجی کارروائی کرے گا۔ تو یہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ایک جہاز پر گولی چلائیں گے تو ایک جہاز کو سمندر میں ڈبوئیں گے تو کوئی دوسرا جہاز وہاں سے گزرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ تو انہوں نے دنیا کے تمام قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے صاف کہہ دیا، اگر آپ نے ہرمز کے استعمال پر پیسے مانگے گئے یا کچھ سروس چارجز لیے گئے تو امریکہ اسے نہ تو سپورٹ کرے گا، نہ کبھی برداشت کرے گا، اور نہ ہی اس کی اجازت دے گا۔
اب ذرا اس غیر ذمہ دارانہ بیان کا بین الاقوامی سمندری قوانین، تاریخ اور زمینی حقائق کی نظر سے باریک بینی سے جائزہ لے ذرا۔ دنیا بھر میں سمندری قوانین کے چوٹی کے ماہرین اور تجزیہ کار جو ہے مارکو روبیو کے ان دعووں اور مفروضوں پر سنگین قانونی سوالات اٹھائیں گے جو امریکی نیت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اسلام آباد معاہدے کے یعنی اس ایم او یو کے اصل متن کو پڑھیں تو اس میں مستقل طور پر کسی ٹیکس یا ٹول ٹیکس کے نظام کو قائم کرنے کا دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس معاہدے میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ایران بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن اور سمندری ٹریفک کو دوبارہ مکمل طور پر بحال کرنے کے عمل کے دوران صرف 60 دنوں کے لیے تجارتی بحری جہازوں کو بالکل مفت، محفوظ اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ بین الاقوامی معاہدوں کی زبان کو سمجھنے والے ماہرین ہمیشہ یہ وارننگ کرتے ہیں کہ جو بات کسی تحریری متن میں لکھی ہی نہ گئی ہو، آپ محض اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس کا من گھڑت مطلب نکال کر شور مچانا اور دھمکیاں دینا شروع نہیں کر سکتے۔ امریکہ یہاں یہی کر رہا ہے۔ وہ ایک عارضی اور تکنیکی نقطے کو بنیاد بنا کر پورے معاہدے کو سبوتاش کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی قوانین کے ماہرین اکثر اس بنیادی اصول کو واضح کرتے ہیں کہ سمندروں میں آزادانہ جہاز رانی کے حق اور ساحلی ممالک کی طرف سے فراہم کی جانے والی سمندری خدمات کے بدلے چارجز وصول کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی جتنی بھی اہم اور مصروف ترین آبی گزرگاہیں ہیں، نہریں ہیں یا آبنائیں ہیں، وہاں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے انتظامی امور، سیکیورٹی، پائلٹ کی خدمات، لائف سیونگ انتظامات اور بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال اور انوائرمنٹ کی پروٹیکشن، ان سب کے لیے مختلف قسم کی باقاعدہ فیسیں اور چارجز کے انتظامات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مستقبل کا چارج قانونی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اس کے قانونی جواز، اس کے حقیقی مقصد اور بین الاقوامی قوانین سے مطابقت پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس سطحی بات پر کہ چونکہ وہاں ایک ادائیگی کا نظام موجود ہے اس لیے وہ غلط ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ مت بھولیں کہ 60 دنوں کے لیے نو فیس یا نو چارجز کا انتظام ہے۔ 60 دنوں کے بعد کے بارے میں ایم او یو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو جب 60 دنوں تک ایک پابندی رکھی جائے تو اس کا مطلب ہے 60 دنوں کے بعد وہ پابندی ختم ہو جائے گی، یعنی 60 دنوں کے بعد ایران عقلی طور پر اور منطقی طور پر چارجز وصول کر سکتا ہے۔ امریکہ اس قانونی باریکیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے تاکہ وہ خطے میں اپنی چودراہٹ جو ہے وہ برقرار رکھ سکے، جو کہ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد کافی حد تک تباہ ہو چکی ہوئی ہے۔ وہاں پر اسی خلیج فارس میں امریکہ کے جتنے فوجی اڈے تھے ان میں سے اکثریت تباہ ہو چکی ہوئی ہے، تو لہٰذا اب امریکہ کی وہ چودراہٹ نہیں چل سکے گی۔ اس پورے معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آبِ ہرمز کوئی لاوارث یا بین الاقوامی سمندر کا ایسا حصہ نہیں ہے جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو۔ یہ کوئی انٹارکٹیکا کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ جغرافیائی طور پر ایران اور عمان جیسے خود مختار ساحلی ممالک کی حدود اور ان کے سمندری حقوق کے دائرے میں آتی ہے، جن کے حقوق کو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کے تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ 12 میل جو ہے سمندر کے ساحل سے لے کر کا علاقہ جو ہے اس ملک کا ہوتا ہے جہاں پہ یہ سمندری علاقہ ہے۔ خود اسلام آباد معاہدے کے متن میں واضح طور پر عمان اور دیگر ساحلی ریاستوں کے ساتھ مشاورت کرنے اور نافذ العمل بین الاقوامی قوانین پر سختی سے کاربند رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس قانونی اور صفاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آبِ ہرمز کے انتظامی امور، حفاظت اور سمندری خدمات سے متعلق یعنی سروسز سے متعلق تمام سوالات ان ساحلی ممالک کے درمیان باہمی مذاکرات اور اتفاق رائے کا معاملہ ہیں، نہ کہ کسی تیسری بیرونی طاقت کا کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اکیلے ہی دادا گیری دکھائے اور اپنی مرضی کے فیصلے دوسرے آزاد ممالک پر یا خطوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ امریکہ کو عادت ہے جہاں چاہے اس کے نیشنل سیکیورٹی مفادات جو ہیں وہ خطرے میں آ جاتے ہیں اور وہاں جا کے حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ کر کے امریکہ نے اب دیکھ لیا ہے، تو یا تو دوسرے حملے کی تیاری کریں یا پھر ایران کی بات مانیں۔ تو سیکیورٹی دفاعی امور کے ماہرین مارکو روبیو کے اس جاہلانہ دعوے کو بھی یکسر مسترد کرتے ہیں کہ کوئی بھی مستقبل کا انتظامی ڈھانچہ صرف فوجی طاقت، گولہ باری اور ڈرانے دھمکانے کے ذریعے ہی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا بھر میں سمندری تجارت اور جہاز رانی کا پورا نظام گولہ باری یا بارود سے نہیں بلکہ قانونی فریم ورکس
سفارتی سمجھوتوں، انشورنس کی عالمی شرائط اور بندرگاہوں کے قواعد و ضوابط اور ملٹی لیٹرل جو انٹرنیشنل لاز جو ہیں یا معاہدے جو ہیں یا ٹریٹیز جو ہیں ان کے تحت انتہائی پرامن اور منظم طریقے سے چلتا ہے۔ ہر انتظامی یا مالیاتی انتظام کو براہ راست جنگ اور فوجی حملے کی دھمکی سے جوڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ عالمی قوانین پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جو امریکہ دن رات دنیا بھر میں قانون کی بالادستی، بین الاقوامی نظم و ضبط اور قواعد پر مبنی عالمی نظام کا سب سے بڑا راگ الاپتا ہے، وہی امریکہ ابھی مذاکرات کے مکمل ہونے اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ متکبرانہ بیانات دے رہا ہے کہ وہ ایسی کسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور نہ اجازت دے گا۔ اگر اسلام آباد جو MOU ہے وہ اس میں فریقین کے مکالمے، مشاورت اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے مسائل حل کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی پورے عمل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دینا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ اس MOU کی روح کو مکمل طور پر قتل کرنا چاہتا ہے یا کر چکا ہے۔ یہ بیانات صرف ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین صرف کمزور ممالک کے لیے ہیں، اور جبکہ امریکہ کی باری آتی ہے تو وہ صرف طاقت کی زبان بولتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف یہیں پہ نہیں ہے، جو اس MOU میں جو فنڈ ایک رکھا گیا ہے $300 ارب کا، اس کی استعمال وہ کیسے ہوگا اس پر میں پہلے بھی ویلاگز میں اپنے عرض کر چکا ہوں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ پھر جو ایران کے فنڈز غیر منجمد کیے جا رہے ہیں، کہ ان کو جو ریلیز کر کے امریکہ میں جو فروزن ایسٹس تھے ایران کے، ان کو جو ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان پر بھی امریکہ نے کنڈیشنز رکھنی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ پھر لبنان کی جنگ کے بارے میں مستقل ایک کنفیوژن ہے، اور وہاں پہ اگر امریکہ اور اسرائیل راضی ہوئے ہیں جنگ بندی پر، تو وہ صرف ایران کے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی اب لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے مزید جنگ کی۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جو ہے ایال زامیر، انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ کولیپس ہونے کے قریب ہے، اتنا زیادہ جنگ میں ملوث ہوئی ہوئی ہے۔ تو ان کو اصل میں ریلیف چاہیے، اس لیے وہ ایک عارضی جنگ بندی پر راضی ہوئے ہیں، نہ کہ اس معاہدے کی پر پابندی کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو تھی سفارتی بدعہدی، تکبر اور بیانات کے حد تک کی معاہدے سے جو مکرنے کی ہے، لیکن امریکی سنگدلی، جنگی جنون اور اسلام آباد MOU کی جو عملی خلاف ورزی کا سب سے ہولناک اور دردناک مثال جو وہ اس وقت سامنے آئی ہے، جب ہم ایران کے علاقے مناب میں ایک گرلز پرائمری اسکول پر ہونے والے اس وحشیانہ اور لرزہ خیز امریکی حملے کو دیکھتے ہیں، جس میں 168 بے گناہ معصوم بچے جو تھے، جن میں چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، کم سن اور پرائمری اسکول کی بچیوں کی ان میں زیادہ تعداد تھی، وہ بے دردی سے اپنی جان کھو بیٹھے۔ تو اس ہولناک انسانی المیہ اور جنگی جرم پر جب خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دنیا نے جواب مانگا، تو انہوں نے بہت بے حسی، لاپرواہی اور سرد مہری کے انداز میں جواب دیا۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طور پر کہہ دیا کہ امریکہ شاید کبھی بھی مناب اسکول اسٹرائک کی کوئی جواب دہی یا ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے اس سنگین جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک انتہائی مضحکہ خیز اور جھوٹا عذر پیش کیا کہ اس وقت فضا میں ہر طرف میزائل اڑ رہے تھے، اور یہ معلوم کرنا یا حل کرنا ناممکن ہے کہ وہ کس کا میزائل تھا یا وہ کہاں سے آیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے اس مضحکہ خیز دعوے کو دنیا بھر کے جو آپ کہہ لیں کہ قانونی ماہرین ہیں اور جو ملٹری اینالسٹ ہیں اور تجزیہ کار جو ہیں، انہوں نے سراسر جھوٹ، لغو اور حقیقت کے بالکل برعکس قرار دیا ہے۔ ایران کے ایک نامور بین الاقوامی وکیل ہیں اور پالیسی ماہر ہیں، رضا نصر، انہوں نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان عراق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے، مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ جو کرنا جو کر لو۔ تو رضا نصری نے حقائق سامنے رکھتے ہوئے واضح کیا کہ یہ گرلز اسکول جنگ کے پہلے ہی دن، یعنی ابھی جنگ بہت زیادہ زوروں پر نہیں، پہلے ہی دن، پہلے ہی حملے میں، اس کے ابتدائی گھنٹوں میں اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جب ایران نے دفاع میں ابھی تک ایک بھی جوابی میزائل یا گولی فائر تک نہیں کی تھی۔ اس صبح یعنی 28 فروری کی صبح ہرمزگان اور میناب کی فضاؤں میں اگر کسی ایک ملک کے مہلک میزائل اڑ رہے تھے تو وہ صرف اور صرف امریکہ کے تھے۔
اس فضا میں کوئی دوسرا ملک شامل ہی نہیں تھا، اگر تھا تو پھر اسرائیل تھا، وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہی تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ میزائل ہر طرف اڑ رہے تھے ایک بدترین جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے معتبر ترین اخبار نیو یارک ٹائمز آپ کہہ لیں، جس کو امریکہ میں بڑا قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے، CNN ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اور دنیا کے متعدد دیگر آزاد تحقیقاتی ادارے ہیں، انہوں نے اس حملے کی تفصیلی اور سائنسی تحقیقات کے بعد، یعنی فورنزک رپورٹس کے بعد، اپنی رپورٹس میں یہ حتمی نتیجہ نکالا ہے کہ اس معصوم بچیوں کے اسکول پر امریکی فوج کا ٹاماہاک کروز میزائل جو تھا وہ داغا گیا تھا، اور ایک نہیں 3۔ تو ٹاماہاک ایک ایسا انتہائی مہلک اور جدید ترین گائیڈڈ میزائل ہے جو پورے خطے میں ایران یا کسی دوسرے ملک کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو عسکری سائنسدان جو ہیں، یعنی جنہوں نے ملٹری وار اور فورنزک رپورٹس بناتے ہیں ہم لوگ کی، ان کے مطابق یہ میزائل اس طرح ڈیزائن اور انجینئر کیا گیا ہے کہ یہ اپنے ہدف کے 5 میٹر کے اندر بالکل درست اور حتمی نشانہ لگاتا ہے۔ یہی تو وہ میزائل سے ٹاماہاک جن کے ذریعے آیت اللہ سید علی خامنہ ای ان کے پورے خاندان کو اور ان کے ساتھ جو کمانڈرز ان سب کو وہاں پہ بھی شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی پرانے زمانے کا یا عام روایتی راکٹ نہیں ہے جو راستہ بھٹک جائے، غلطی سے کسی کلاس روم کو فوجی چھاؤنی سمجھ کر وہاں کے ہٹ کر جائے۔ اس میزائل میں تو دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، جب جو چلاتا ہے اسے، اس کی سکرین پہ اس میزائل کا پورا راستہ سامنے آ رہا تھا، کہاں یہ ہٹ کر رہا ہے یہ تک سامنے آ رہا ہوتا۔ تو یہ میزائل اپنے ہدف کو خود پہچانتا ہے اور وہاں گرتا ہے جہاں اسے گرانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اور اس ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ حملہ کوئی تکنیکی خرابی یا ایک بار ہونے والا حادثہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ اس معصوم بچیوں کے اسکول پر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ لگاتار 3 بار میزائل یہ داغے گئے تھے، ٹاماہاک میزائل۔ جب پہلا امریکی میزائل اسکول کی عمارت پر لگا تو وہاں قیامت کا منظر تھا۔ اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل نے اپنی جان پر کھیل کر بچیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور جو بچیاں زندہ بچ گئیں انہیں حفاظت کے لیے اسکول کے اندر بنے جو نماز کا ایک کمرہ تھا وہاں پہ لے گئے اور منتقل کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن اس کے ٹھیک 40 منٹ بعد جب امریکی ڈرونز اور کمانڈرز کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک اسی کمرے میں جہاں بچیاں محفوظ بٹھائی گئی تھیں دوسرا میزائل مارا گیا، تاکہ پناہ لینے والی یہ معصوم بچیاں، ان کے اساتذہ اور نیچے ملبے سے زخمیوں کو نکالنے والے فوری جو وہاں پہ امدادی کارکنان تھے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو نہ صرف بچیاں جو وہاں پہ لوگ پہنچے تھے مدد کرنے کے لیے اور ملبہ ہٹانے کے لیے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد تیسری بار اسی تباہ شدہ عمارت پر میزائل داغا گیا، تاکہ وہ مجبور والدین جو روتے چلاتے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ملبے کے نیچے تلاش کر رہے تھے، انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا جائے۔ تو آپ ملٹری ٹرم میں اسے جان بوجھ کر کیا جانے والا ٹرپل حملہ کہا جاتا ہے، جس کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانا اور بچ جانے والوں کو بھی مارنا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی صفاقانہ، سرد مہر اور پہلے سے مکمل منصوبہ بندی کے تحت پری میڈیٹیٹڈ ایک انداز میں کیا گیا ایک معصوم بچوں کی ہلاکت کا ایک منصوبہ تھا، جسے امریکی کمانڈرز اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر لائیو سکرینوں پر دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی بھی طرح کوئی حادثہ یا ایک غلطی یا نادانستاً غلطی قرار دینا سب سے بڑی توہین ہے انسانیت کی اور ملٹری سائنسز کی توہین ہے۔ اگر ہم اس وقت کے امریکی پالیسی اور سیاسی تناظر کو دیکھیں تو یہ نیت اور ارادہ اور بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وحشیانہ جنگ کے شروع ہونے کے ابتدائی دنوں میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے میڈیا کے سامنے کھلم کھلا اور بڑے فخر سے یہ خطرناک اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج کی یہ کارروائی بغیر کسی سیاسی یا روایتی قانونی رکاوٹوں کے آگے بڑھے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی طور پر درست جنگ یا اخلاقی قوانین کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور انہوں نے دشمن کے خلاف کسی قسم کا رحم نہ کھانے اور کوئی رعایت نہ دینے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ تو اس ہولناک حملے سے ٹھیک پہلے امریکی حکومت نے اپنی ہی فوج کے ان اعلیٰ ترین جج، یعنی جو فوج کے اندر جو جیک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے فوج کے اندر قانونی مشورے دینا اور بتانا کہ یہ کام کرے نہ کرے، تو اس جیک کے قانونی افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا،
جو فوج کو جنگی جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے ایک قانونی شیلڈ فراہم کرتے ہیں اور منع کرتے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے راستے کے تمام اخلاقی اور قانونی کانٹے پہلے ہی نکال دیے تھے، صاف کر دیے تھے، پیٹ ہیک سکتے ہیں، تاکہ کوئی ان سے یہ نہ پوچھ سکے کہ معصوم بچیوں کو کیوں مارا جا رہا۔ الجزیرہ کی تفصیلی دستاویزی انویسٹیگیشن نے یہ حتمی نتیجہ نکالا کہ میناب کے اسکول کو نشانہ بنانا یا تو امریکی فوج کی بدترین اور مجرمانہ غفلت کا نتیجہ تھا، یا پھر اسے جان بوجھ کر اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس حملے کو، تاکہ ایرانی معاشرے کے اندر ایک ایسا گہرا اور ہولناک صدمہ اور خوف پیدا کیا جا سکے جس سے وہاں کے عوام کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور وہ اپنی فوج کی حمایت کرنا چھوڑ دے کہ بھئی جنگ بند کرو، ہماری بچیوں کو مارا جا رہا۔ تو قانون کی زبان میں ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ سامنے آئے، یہ ہر لحاظ سے ایک بدترین اور ناقابل معافی جنگی جرم ہے۔ اب جب دنیا اس ہولناک جرم پر انصاف اور احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے ایک عجیب اور فضول سوال قرار دے کر اپنے ملک کی جواب دہی سے صاف مکر رہے ہیں، یعنی امریکہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ان کا یہ کورا انکار، صاف انکار، اب بین الاقوامی برادری اور خود مختار اداروں کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف بیرونی دائرۂ اختیار استعمال کریں۔ بین الاقوامی جو کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC، اس کا جو روم لا جو ہے اس معاملے میں بالکل واضح ہے، یعنی جو یہ حملہ ہوا ہے اور سخت ہے، کہ جب کوئی ملک اپنے شہریوں یا اپنی فوج کے کیے جنگی جرائم کی خود سچی اور شفاف تحقیقات کرنے سے انکار کر دے یا مکر جائے، یا وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر نااہل اور غیر سنجیدہ ثابت ہو، تو پھر عالمی عدالت انصاف کو یہ مکمل قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خود آگے بڑھے اور مجرموں کے خلاف وارنٹ جاری کر کے کارروائی کرے۔ صدر ٹرمپ کے اپنے اس اعترافی اور لاپرواہی الفاظ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ امریکہ اس جرم کی کوئی تحقیقات سنجیدگی کے ساتھ کرانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو عالمی عدالت کے علاوہ دنیا کے جو وہ تمام ممالک جن کے پاس جنیوا کنونشن کے تحت عالمی دائرۂ اختیار کی طاقت موجود ہے، جیسے جرمنی ہے، بیلجیم ہے، نیدرلینڈ ہے، سویڈن ہے اور دیگر کئی یورپی ممالک، وہ نہ صرف اس بات کے مجاز ہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ان پر یہ لازم اور فرض ہے ان کا کہ وہ معصوم شہریوں کے اس وحشیانہ قتل عام اور جنیوا کنونشن کی ان سنگین خلاف ورزیوں کی فوری تحقیقات شروع کریں۔ ایک بار جب ان بین الاقوامی عدالتوں سے ان امریکی جرنیلوں اور حکام کے نام وارنٹ اور فرد جرم جاری ہو جائے، تو دنیا کے کسی بھی قانون پسند ملک کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان نامزد افراد کو اپنے ملک میں داخل ہوتے ہی فوراً گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ تو میناب کے وہ ننھے اور معصوم بچیاں بچے جن کی عمر محض 7 سے 11 سال کے درمیان تھی، وہ ایک ایسی ہولناک اور وحشیانہ جنگ کے پہلے ہی گھنٹے میں بے دردی سے مار دیے گئے تھے، جس کے شروع ہونے کا ان معصوم بچوں کو علم تک نہیں تھا۔ وہ صبح اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے اسکول گئے تھے، کسی بارود یا میزائل کا مقابلہ کرنے نہیں۔ ان کا پورا قانونی ریکارڈ، شواہد، ایویڈنس، میزائلز کے ٹکڑے اور گواہیاں جو میناب اسکول پر گرے تھے اب مکمل طور پر تیار اور محفوظ ہیں، دنیا نے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ اب دنیا کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی برادری اور دنیا کے تیسرے ممالک، یعنی وہ امریکہ اور ایران کے علاوہ جو دوسرے تھرڈ پارٹی جس کو کہتے ہیں، ان میں اتنی اخلاقی جرت اور ارادہ موجود ہے کہ وہ ان قوانین اور وعدوں کا پاس رکھیں جو انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے خود طے کیے تھے۔ امریکہ کے اپنے نامور فوجی اور عسکری تجزیہ کار ہیں، جیسے کہ کرنل ڈگلس میکگراگر، خود اپنی حکومت کے اس بھیانک چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اسلام آباد میں MOU کیا ہے سائن، جس میں ایک ایک نقطے پر دستخط کیے گئے تھے، ٹرمپ خود اپنے بیانات اور اپنی پالیسیوں اور اپنے عملی اقدامات اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے جو ہیں یہ سارے بیانات اس MOU کے ہر نقطے کی کھلی نفی، اس کا تضاد کر رہے ہیں۔ وہ اس چیز کو توڑ رہے ہیں کہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس سے دنیا بھر کے ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران امریکہ اسلام آباد جو MOU ہے اب زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی یہ دستاویز نہیں ہے، اور اس کا مستقبل مکمل طور پر اب اندھیرے میں ڈوب چکا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی بہت رعایتیں دے کے لالی پاپ دی جا رہی ہے، اتنی تاکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک وقت مل جائے دوبارہ سے جنگ کرنے کا۔
کیونکہ ان کے اسلحے کافی حد تک ڈپلیٹ یعنی ضائع ہو چکے ہوئے، کم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال کا سب سے بڑا سبق ایران کے لیے یہ ہے کہ وہ واشنگٹن پر رتی بھر بھی بھروسہ نہ کرے اور اپنے دفاع کو مضبوط ترین بنانے کے لیے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذخائر کو فوری طور پر ریپلینش یعنی دوبارہ بھرنا اور مکمل کرنا شروع کر دے، اس سے پہلے کہ امریکہ دوبارہ بھر لے اور مکمل کر لے، یا اسرائیل اپنے انٹرسیپٹرز اور جو ان کا اسلحہ کم ہوا ہے ان کو دوبارہ سے بھر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی امریکی تکبر اپنے آہنی اور ڈپلیٹڈ یورینیم والے مہلک اسلحے کے ذخائر کو دوبارہ مکمل کر لے گا، بھر لے گا، وہ ایران پر ایک اور ہولناک جنگ مسلط کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے ایران کو تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ اگر وہاں کے کوئی بھی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں اب امن ہے امن ہے امن ہے، وہ بہت ہی بڑا سیاسی طور پر اور دنیا کے اس سسٹم کے بارے میں بہت ہی لگتا ہے کہ لا بلد ہے، لا علم ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ بیان کرنا، کہ جب ایران میزائلز بنا رہا تھا یعنی 2010 کی دہائی میں، تو اس وقت ایران کی ریفارمرز کی گورنمنٹ جو حسن روحانی اور جواد ظریف کی تھی، انہوں نے اس وقت ایران کے میزائل پروگرام کی فنڈنگ جو سرکار کے بجٹ سے جاتی تھی وہ بند کر دی تھی۔ تو پھر وہاں کے جو میزائل بنانے کا جو محکمہ تھا ان کی فوج کا، IRGC کا یا ایرانی فوج کا، انہوں نے اپنے ذرائع سے پیسے ریز کیے تھے جو ان کے اپنے ایسٹس تھے، ان کو بیچ کے، اور میزائل کا پروگرام جاری رکھا تھا۔ تو اب بھی انہی ریفارمرز کی حکومت ہے جو بظاہر اس MOU کو پیٹ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی بڑی کامیابی، جبکہ ایران کے اندر جو انقلابی دھڑا ہے اور عوام جو ہے وہ اس MOU کے سخت خلاف ہے۔ تو لہٰذا ایران کو تیاری کرنی چاہیے دوبارہ سے میزائلوں کے لیے۔ امریکہ کی اصل نیت یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح عارضی طور پر آبِ ہرمز کو کھلوا لے اور اسے چکنی چپڑی باتوں اور جھوٹے سفارتی وعدوں کے ذریعے ایران سے یہ اہم آبی گزرگاہ کھلوا بھی لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی قیادت کے دل میں نہ پہلے کوئی نیک نیتی تھی، نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اس کے اپنے سامراجی مفادات کا معاملہ آتا ہے، وہ امن کے تمام وعدوں سے سیکنڈوں میں مکر سکتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے، نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ اور بھی ملکوں کے ساتھ۔ تو اپنے پارٹنرز کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے یہ ملک، تو یہ بھی گرین لینڈ لینے کی کوشش کر سکتا ہے، جب یہ کینیڈا کو دھمکیاں دے سکتا ہے، جب یہ یورپ کو دھمکیاں دے سکتا ہے، تو ایران کو یہ کیوں نہیں دھمکیاں دے گا؟ اس لیے ہمیں معصوم بچوں کا یہ بہتا ہوا خون، امریکہ کی یہ بدترین بدعہدی اور ان کا یہ گھناؤنا چہرہ نہ کبھی بھولنا چاہیے اور نہ ہی دنیا کو بھولنے دینا چاہیے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے، ایران تیاری پکڑے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔